السلام علیکم ناظرین، دنیا ویلوگ کے ساتھ میں ہوں محمد اشفاق۔ ناظرین، سیاسی ایشوز پر جو عدالتوں کے فیصلے ہیں ان کے معاملات پر بھی کافی زیادہ ویلوگ ہو چکے ہیں، تو عدالتی اصلاحات، جوڈیشل سسٹم میں جو اصلاحات ہو رہی ہیں تو میں نے سوچا آج اس حوالے سے بات کریں، کیونکہ آج بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، پورے پنجاب کی سطح پر ہوئی ہے، اور اس ڈیولپمنٹ سے نہ صرف وکلا بلکہ سائلین اور خاص طور پر قومی خزانے کا کروڑوں روپے کی بچت بھی ہوگی۔ تو یہ بہت ہی منفرد منصوبہ ہے جو پنجاب میں شروع ہوا ہے۔ اس کے لیے میں آپ کو تھوڑا سا پہلے بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ لاہور ہائی کورٹ کے آنریبل جج جسٹس شجاعت علی خان پنجاب میں آئی ٹی کے ایڈمن جج ہیں، یعنی پورے پنجاب میں لاہور ہائی کورٹ سمیت جتنی بھی عدالتیں ہیں وہاں پر جتنے بھی منصوبے اس وقت شروع ہو رہے ہیں یا شروع ہوئے تھے وہ سارے کے سارے منصوبے جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں ہوئے تھے۔ اب جسٹس شجاعت علی خان نے اس سارے معاملے پر اس سے پہلے اگر آپ کو کوئی نقل چاہیے پنجاب کی ماتحت عدالتوں میں کوئی ڈاکومنٹ چاہیے تو 1 کلک پر آپ کو وہ ہر چیز مل جائے گی، اور یہ سہولت بھی وکلا اور سائلین دونوں کے لیے ہے۔ تو اب ایک جو منصوبہ ہے وہ یہ تھا کہ عدالتوں میں بہت زیادہ رش دیکھا جاتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سائلین بیٹھے ہوئے ہیں، ملزمان کو بھیڑ بکریوں کی طرح پیشیوں کے لیے لایا جاتا ہے۔ اکثر تو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ملزمان کی تعداد زیادہ ہے تو ہتھ کڑیاں کم ہیں تو پھر ان کو رسوں سے باندھ کر عدالتوں میں ہاتھوں سے ان کو لے کر آیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے معاملے پر جب جسٹس شجاعت علی خان نے کافی زیادہ ریسرچ کی اور پھر انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ پوری دنیا جو ہے وہ آئی ٹی پر انحصار کر رہی ہے اور کم وقت میں زیادہ کام کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس کے ابھی کوئی حل نکالتے ہیں۔ تو آج جو میں آپ کو بات بتانے لگا ہوں وہ بہت ہی زبردست ہے۔ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جسٹس شجاعت علی خان نے وہاڑی میں ایک یہ منصوبے کا آغاز کیا۔ منصوبہ کیا تھا؟ منصوبہ یہ تھا ناظرین کہ وہاں پر ایک جو ویڈیو لنک کی کورٹ بنائی گئی، اور وہ کورٹ آلریڈی اس وجہ سے پہلے سے ہی قائم تھی کہ جو سنگین نوعیت کے ملزمان ہیں تو وہ وہیں سے بیٹھ کر ان کا جیل ٹرائل کر سکتی تھی۔ اب اس کو ہی اس حوالے سے یہ ایک کیا گیا کہ جتنے ملزمان روزانہ کی بنیاد پر پکڑ کر لائے جاتے ہیں جیلوں سے، اور ان کو سب سے پہلے میں آپ کو پروسیس بتا دوں، اگر کوئی ملزمان جیل میں موجود ہے تو ان کو جیلوں سے پکڑتے ہیں، پکڑ کے ان کو پولیس وین میں ڈالتے ہیں، پھر وین کے ساتھ 2 پولیس ڈالے چلتے ہیں کہ ان کو کچہری تک لایا جائے۔ اس کے بعد ان کو کچہری میں پیش کر کے پھر بخشی خانے میں بند کیا جاتا ہے۔ بخشی خانے میں بند کرنے کے بعد پھر وہاں سے ایک ایک کر کے ملزم کو نکال کر متعلقہ مجسٹریٹ کے پاس پیش کیا جاتا ہے، اور اس پیشی کے بعد دوبارہ اسی پروسیس سے ان جو ملزمان کو دوبارہ متعلقہ جیل میں بند کیا جاتا ہے۔ تو اس سارے پروسیس کو ختم کرنے کے لیے جسٹس شجاعت علی خان نے ویڈیو لنک کے منصوبے کو زیادہ تو پھیلانے کے حوالے سے کام کیا، اور اس سے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہوں۔ تو اس سلسلے میں وہاڑی میں یہ منصوبے کا آغاز کیا گیا، اور تمام جو ماتحت عدالتیں ہیں، کریمنل کورٹس ہیں، فوجداری قوانین کے تحت جو کام کرتی ہیں، ان کے جو ملزمان ہیں ان کو جیل میں ہی ان کے کیسز کی سماعت کی گئی، اور ویڈیو لنک کے ذریعے متعلقہ جو جج تھا وہ وہاڑی کی جو عدالت ہے وہاں پر بیٹھ کر جیل میں ایک ایک ملزم کو پیش کرتے تھے۔ اگر اس کی ضمانت ہونی تھی تو وہ کر دیتے تھے، اگر اس کو ریمانڈ پر بھیجنا ہے تو وہ بھی وہیں سے بیٹھ کر ہو رہا ہے۔ تو یعنی سارے کا سارا سسٹم ڈیجیٹلائز ہو گیا ہے، اور اس سلسلے میں نہ صرف وکلا کا قیمتی وقت بچا، ججز کا قیمتی وقت بچا ہے، بلکہ سائلین کو بر وقت انصاف کی فراہمی کا جو ایک درینہ خواب تھا وہ بھی پورا ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ اوورال جب پورے پنجاب میں یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا تو کروڑوں روپیہ پنجاب گورنمنٹ کا بچے گا، جو کہ قومی خزانے میں جائے گا اور جو کہ ضائع ہو رہا تھا۔ اب آج اس حوالے سے جب دوبارہ میٹنگ ہوئی تو جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں یہ میٹنگ جاری تھی، اور اس میں آئی جی جیل پنجاب میاں فاروق نذیر آپ جانتے ہیں بہت سینئر پولیس آفیسر ہے، اور کئی مرتبہ وہ اس عہدے پر فائز بھی رہ چکے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ ڈپٹی جو رجسٹرار ہیں آئی ٹی وہ بھی، اور دیگر ممبران تھے وہ بھی اس میں میٹنگ میں موجود تھے۔ تو اس سارے معاملے پر جب جسٹس شجاعت علی خان کو بریفنگ دی گئی کہ یہ جو پائلٹ پروجیکٹ تھا وہاڑی میں یہ کامیاب ہو چکا ہے،
جس پر جسٹس شجاعت علی خان نے متعلقہ افسران کو شاباش دی۔ تو اب دوسرے مرحلے میں 7 اضلاع میں اس پروجیکٹ کو پھیلایا جا رہا ہے، اور یہ بڑی زبردست بات ہے۔ اور وہ اضلاع کون کون سے ہیں؟ راول پنڈی ہے، بکھر، جہلم، جھنگ، چنیوٹ، مظفر گڑھ اور میاں والی تو آپ کو پتہ ہے کہ کس کا شہر ہے۔ تو ان 7 اضلاع میں اب دوسرے مرحلے میں یہ پروجیکٹ شروع کیا جا رہا ہے۔ ہوگا یہ کہ ان 7 اضلاع میں جو جتنی بھی ماتحر عدالتیں ہیں وہاں پر اب ملزمان کو پولیس وین میں بٹھا کر عدالتوں میں پیش کرنے کے بجائے ان کے کیسز کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی، اور جب کیسز کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے ہوگی تو عدالتوں میں جو رش ہے وہ ختم ہو جائے گا، مقدمات کا جو بوجھ ہے وہ ختم ہوگا، اور سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی یقینی بنانے میں مدد ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب تیسرے مرحلے میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ تیسرے مرحلے میں جسٹس شجاعت علی خان کی سربراہی میں جب یہ میٹنگ آئندہ جو میٹنگ ہونی ہے تو اس میں بھی آئی جی پنجاب، آئی جی جیل، پراسیکیوٹر جنرل پنجاب اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر افسران کو بھی بلایا گیا ہے، تاکہ ان 7 اضلاع کے علاوہ لاہور سمیت جو لاہور، گجرانوالہ، شیخو پورہ، ملتان، بہاولپور، بہاول نگر، ان تمام اضلاع میں بھی اس پروجیکٹ کو بیک وقت شروع کیا جائے، تاکہ جن لوگوں کو انصاف نہیں مل رہا، جو سائلین ہیں، جو چھوٹے چھوٹے مقدمات میں الجھے ہوئے ہیں، آپ دیکھتے ہی ہیں کہ لڑائی جھگڑے والا جو مقدمہ ہے اس میں بھی سائلین پھنسے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام مقدمات میں سائلین کو بروقت انصاف کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں نہ صرف لاہور ہائی کورٹ بار بلکہ لاہور بار ایسوسی ایشن اور جو دیگر وکلا تنظیمیں ہیں انہوں نے جسٹس شجاعت علی خان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا، اور یہ بھی کہا کہ اس منصوبے کے آغاز سے شروع ہونے سے قیمتی جو وقت ہے وہ بھی بچے گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو کروڑوں روپیہ خرچ ہوتا تھا گاڑیوں کی فیولنگ پر، گاڑیوں پر، پھر جو پولیس کے جو اسکواڈ ساتھ جاتے تھے ان پر، تو یہ کروڑوں روپے کی بچت بھی ہوگی، جس کا سہرا جسٹس شجاعت علی خان کے سر جاتا ہے۔ تو اس سارے معاملے پر وکلا تنظیموں نے بھی اس کا کریڈٹ جسٹس شجاعت علی خان کو دیا ہے، اور اس حوالے سے ابھی اس منصوبے کو پورے پنجاب تک پھیلانے کے حوالے سے اقدامات بھی آنے والے وقت میں ہوں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید بھی ہو سکیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین اب اس سلسلے میں جو میٹنگ ہے، امید ہے کہ آئندہ فرائیڈے کو شاید یہ میٹنگ دوبارہ ہوگی، اور اس کے بعد اس میں مزید ڈیولپمنٹ ہوگی۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ویلاگ کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔